نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کافی احباب نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ نسخہ، ہمارے پاس وہ نسخہ، 600 سال پہلے ہمارے پردادا لکھ کے انتقال فرما گئے تھے، 200 سال پہلے ہمارے پردادا استاد جی نے نسخہ دیا تھا، وہ بھی جنت میں کھیل رہے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ نسخے میں مشک لکھی ہوئی ہے، اور مشک جو ہے یہ تو بہت مہنگی ہے، اور جناب علی پہ اوپر سے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جب ہم مشک لے رہے ہیں تو بھائی صاحب یہ اصلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں حکیم صاحب ہمیں آپ پر بڑا اعتبار ہے، آپ ہمیں اصلی مشک دے دو۔ حکیم نے خود نہیں کھائی، تمہیں کہاں سے دے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو نیپال میں ایک دفعہ فری کی مل گئی تھی بھائی، وہ اتنی تھی کہ وہ خود ہی کھا کے ہضم کر گئے ہم، ٹھیک ہے۔ تو بیچنے ویچنے کی تو اوقات نصیب نہیں ہوئی۔ مشک کا مسئلہ یہ ہے کہ اب مشک ہے کیا، مشک کرتا کیا ہے؟ مشک جو ہے جہاں اس کا مزاج عضلاتی ہے، عضلاتی مفرہ ہے، عضلاتی مفرہ 3 نمبر، ٹھیک ہے۔ عضلاتی مفرہ 2 نمبر کیا ہے؟ آپ کا دہی فرحت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشک کیا ہے؟ عضلاتی مفرہ 3، یعنی کہ ایک لڑاکو جھگڑالو، ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے ہمارے ڈاکو بھائی ہوتے ہیں، ہمارے چور بھائی، تو اب وہ بچے چاہتے ہیں کہ ابا گھر میں آئے تو ابا ذرا پیار سے بات کر لے، تو وہاں پہ مشک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت لڑاکو جھگڑالو ہونے کا کام ہے، تو وہاں پہ جو طبیعت میں فرحت پیدا کرے گا وہ مشک پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے شمار نسخے دیے جاتے ہیں کہ بندہ حالت غمزدگی میں، حالت دکھ میں اس کی سیکس پاور اتنی کم ہو جاتی ہے کہ جناب علی پھر حکیم صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس کے جنسی پاور کی دواؤں میں مشک شامل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دکھوں اور غموں سے بھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے، سسٹم کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ جناب علی سارے بات کا مجموعہ یہ ہوا کہ عضلاتی 3 کی مفرہ جو چیز ہے وہ مشک ہے، اور دنیا کے 90% جو ہے طاقت کے نسخوں میں مشک لکھی ہوئی ہے، اور مشک جب لینے مارکیٹ میں گئے تو وہاں پہ گھر کو لوٹ کے بدو آئے، ہاں جی، 1.25 لاکھ روپے لے کے گئے، اور لے کے کون جاتا؟ جا کے موبائل سے ٹرانسفر کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ جیس کیش سے، ایزی پیسے سے ان کو دکھا دیا، ہاں بھائی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی ایلو پھڑو، اور پھڑو جو لے کے آئے تو گھر میں کچھ نہیں۔ جب مشک بنتے ہوئے دیکھی تو جناب پتہ چلا کہ وہ بکرے کی کھال، وہ جناب والی کھال میں وہ ریت ڈالی، ریت ڈال کے اوپر سے دھاگا ٹائٹ والا جو موچی کا جوتا سینے والا دھاگا ہوتا ہے نا، اس سے اوپر سے باندھ کے سکھا دیا، پھر دھاگا نکالا، ہلکا سا کھولا، ساری ریت گرا دی، اس میں کچھ بھی بھر دیا، اور جناب پیرافین ویکس اور تھوڑا سا پرفیوم، اور جناب والی وہ بیچ دیا مشک بول کے۔ کام تو ہو نہیں رہا، 1.25 لاکھ روپے چلے گئے، 70,000 روپے چلے گئے، مشک ملا تو جعلی ملا۔ ایک بہت بڑی محفل تھی، وہاں میں بڑے دھڑلے سے کہہ رہا تھا کہ سب جعلی ہوتا ہے، جو چیز میں جس چیز میں بات آ جائے کہ جعلی ہوتی ہے اس چیز کو اپنے نسخے سے نکال دیں، اس پہ کام ہی نہیں کرنا کام اس کے اوپر، ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس کو مٹی پہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب جعلی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ایک صاحب بڑا سینہ تان کے کھڑے ہوئے، کہنے لگا جی ہمارے سے منوں کے حساب سے لے لو جتنی چاہیے فلانے میں۔ تو وہی دیگر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ان کی کھوپڑی بجا دی، انہوں نے کہا چلو شکل سے لگ رہا ہے جھوٹا آدمی۔ تو جس چیز میں یہ بات آ جائے کہ جعلی ہوتی، 2 نمبر ہوتی، اس میں کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بالکل اعتبار کو ختم کریں، اس چیز کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، نسخے کو مائنس کر دیں زندگی سے۔ اب رہا مسئلہ کہ بھائی وہ چیز تو چاہیے نا، 3 نمبر کی عضلاتی مفرہ چیز تو چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چیز کیسے بنے گی؟ تو بھائی صاحب وہ چیز جو 1.25 لاکھ روپے میں مل رہی تھی اور وہ جعلی تھی، وہ چیز 20 روپے میں آپ بنا لیں۔ کتنے کی؟ 20 روپے میں۔ بنانی کس نے؟ خود آپ نے۔ صحیح ہو گیا؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں بھی آپ کو کسی بھی نسخے میں حضرت نانا جی مدذ اللہ العالی، دادا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سسر صاحب مدذ اللہ العالی کوئی نسخہ دے گئے تھے، تو اب وہ نسخے میں مشک لکھی ہوئی ہے، اور مشک میں پتہ چلا کہ ملے گی 2 نمبر۔ اگلا بولتا بھائی اصلی دوں گا مگر 7.5 لاکھ، بھائی 7.5 لاکھ روپے دے دے، ہوگی وہ پھر جعلی۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں، جہاں پہ شک شبہات بہت ہوں، ابہام ہو، ٹھیک ہے، ہوتی رہے کسی کے پاس مشک، آپ نہ ان چکر میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے، سچائی پر آ جاؤ۔ آپ کا کام ہونا چاہیے نا، تو کام ہو جائے گا آپ کا، صحیح۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی جائفل پنساری سے عام مل جاتی ہے۔ خواتین جو ہیں وہ جناب علی جو قورمہ پکاتی ہیں نا، وہ جس سے موت میں، میت میں، سوئم میں جو قورمہ پکتا ہے نا، تو اس میں جائفل ضرور ہے۔ تو وہ جائفل کو توڑیں، اس کا چھلکا ٹوٹ جائے گا، اندر سے سفید گودا نکلے گا، اس کا جو مغز ہے سفید ہے،
اور چھلکا بڑی آسانی سے ہلکا سا توڑی کہ آپ بیلن بھی مارو گے ٹچ کر کے تو اس کا چھلکا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جائفل لے لی، فار ایگزامپل سپوز یوز کے اعتبار سے آپ کو جتنی بھی چاہیے اس حساب سے لے لیجئے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ 50 گرام آپ نے جائفل لے لی، 50 گرام کو آپ نے ہلکا چوٹ ماری، سارا اس کا کالا براؤن چھلکا ٹوٹ گیا، اندر سے سفید گودا نکل گیا، سفید مغز نکل گیا اس کا، اور اتنی 50 گرام چھوٹی الائچی لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پہ کام ذرا ایک نمبر والا کرنا ہے، تو یہاں پہ چھوٹی الائچی جو لیں گے اس کا چھلکا اتار لیں، ہاں چھلکا اتار لیں اور اس کے دانے استعمال کرنے۔ جس طرح جائفل کا آپ نے گودا لیا 50 گرام، تو اس طرح چھوٹی الائچی کے بھی دانے لینے 50 گرام، پجامہ اتار کے پھینکیں اس کا۔ اچھا پجامہ اترے، وہ اس کا چھلکا اترے گا کیسے؟ چھوٹی الائچی کا چھلکا اترے گا کیسے، اتارے گا کون؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ، چھوٹی الائچی ڈال دیں گرینڈر میں، 5 سیکنڈ کے لیے چلا دیں، گر، سارے دانے الگ ہو جائیں گے، چھلکے اوپر آ جائیں گے، چھلکے چون کے پھینک دو، ہو گیا۔ ایسے نہیں اس کو لہسن کی طرح آپ نے نچوڑنا ہے، ایک دانہ چھیلنا ہے، بڑا اتنا ٹائم نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو صرف 5 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 3 سیکنڈ کے لیے چھوٹی الائچیوں کو گرینڈر میں ڈال کے چلا دیں، اس کا چھلکا خود الگ ہو جائے گا، بیج خود الگ ہو جائیں گے پاؤڈر فارم میں، تو چھلکے نوچ کے پھینک دیں چن کے، اور باقی بیج کو انتہائی اور مزید باریک ترین پیس لیں، ٹھیک ہے۔ تو 50 گرام گودا لے لیا آپ نے جائفل کا، اور 50 گرام آپ نے جناب علی چھوٹی الائچی کے دانے لے لیے، دانے، ٹھیک ہے، یہ سنبھال کے رکھ لیجئے۔ یہ 3 نمبر کا انتہائی مفرح ترین چیز ہے، اس کا وہی مزاج ہے، وہی کیمیکل ایکشن ہے، وہی کیمیکل ری ایکشن ہے جو کہ مشک کا ہوتا ہے۔ ہاں جی صحیح ہے، فرانس والوں کو سلام بھیجو، انہوں نے جناب علی مشک کا الٹرنیٹ، یہ پوری تحقیق، پوری سائنسدانی، پوری لیبارٹری لگا کے انہوں نے محنت کر کے دنیا کے آگے پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کھانے میں بھی دیکھا، کھانے میں بھی اس کا اثر آ رہا ہے، اور جناب علی دواؤں میں بھی اس کا وہی اثر آ رہا ہے، اور اس سے طبیعت میں فرحت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں خواہش ہمیں غصہ، چڑچڑپن، اب باہر انسلٹ کرا کے آ گیا، وہ بیوی بچوں پہ تو غصہ تھوڑی اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں آپ نے کوئی سی بھی اچھی سی معجون لے لی، وہ خمیرہ گاؤ زبان لے لیا، خمیرہ مروارید لے لیا، جواری سی جالی نوس لے لی، اس میں جناب علی 1 چٹکی کالے چنے برابر یہ جو بنایا تھا آپ نے، یہ مشک کے الٹرنیٹ میں یہ چھڑکا اور آپ نے کھا لیا، آپ مفرح ہو گئے، آپ ہنسنے کھیلنے والے ہو گئے، آپ مسکراتی شکل ہو گئی۔ بھائی مسکراتی شکل ہوگی تو سیلفی اچھی آئے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ لڑکی والے مسکراتی شکل دیکھیں گے تو پسند کریں گے نا، ڈرونی شکل ہوئی میری طرح تو رشتہ تھوڑی ہوگا آپ کا، صحیح ہے۔ تو یہ اچھی سی چیز بنا کے ہمیشہ رکھیے گھر میں، یہ مفرح ترین ہے، عضلات 3 کا مفرح ہے، آپ کی طبیعت میں حشاشیت اور بشاشیت، پتہ نہیں دونوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو یہ آ جائے گی، اور آپ اچھے بچے دیکھنے لگیں گے، پیارے دیکھنے لگیں گے، اور پھر مجھے دعائیں دیجیے گا جب رشتہ ہو جائے آپ کا، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔